السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، اور ہر قسم کے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر جس شخص کو جہنم میں اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، در حقیقت وہی اس کی کامیابی کی زندگی ہے، اور یہ جو دنیا کا زندگی ہے یہ ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، ایک کھیل اور تماشا ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت ملے، لیکن ہمارے اعمال بالکل اس کی موافقت نہیں کرتے۔ آج کے اس ویڈیو پیغام کے اندر میں 10 چیزوں کا آپ کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ان 10 چیزوں پر انسان عمل کر لے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا لیں گے۔ ناظرین، ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کلمہ توحید، عقیدہ توحید ہے۔ جب تک انسان عقیدہ توحید پر پختہ رہتا ہے، اس کا عقیدہ توحید کامل رہتا ہے، جب تک یہ اپنی زبان سے کلمہ توحید اور اپنے کردار سے عقیدہ توحید کو واضح کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں جن کے اندر عقیدہ توحید کو اپنانے والا اللہ رب العالمین نے اسے جنتی قرار دے دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ حرم اللہ علیہ النار۔ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، اللہ رب العالمین اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر دوسرا عمل جو ہے وہ انسان کا اخلاص ہے۔ کلمہ توحید، عقیدہ توحید کے بعد جب انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، رمضان کے روزے رکھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی نمازوں کا ادا کرتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کے پیچھے اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایک نمازی بندے کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے سامنے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمائیں گے۔ میں نے دنیا میں یہ عطا کیا، میں نے دنیا میں یہ عطا کیا، میں نے دنیا میں یہ عطا کیا، اور بندے سے پوچھیں گے کیا میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ شخص کہے گا اللہ میں نمازیں پڑھتا رہا۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اسے جہنم میں پھینک دو۔ وجہ کیا تھی کہ اس شخص نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، لوگ مجھے کہیں گے یہ بہت بڑا نمازی ہے۔ اسی طرح حاجی کا معاملہ ہے، اسی طرح صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دینے والے کا معاملہ ہے، اسی طرح روزے دار کا معاملہ ہے، اسی طرح ایک قاری قرآن کا معاملہ ہے، اسی طرح ایک مبلغ کا معاملہ ہے کہ یہ سب لوگ ان کی نیت کے اندر فطور تھا، اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا شامل نہ تھی، اس وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہوگا، اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر دعا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو انسان سے ہر تکلیف کو ٹال دیتی ہے۔ جب انسان صدقے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ہر پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنا، فرضی روزے تو مسلمان نے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اگر مسلمان نفلی روزہ رکھتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے ایک روزے کے بدلے جہنم سے 70 سال کی مسافت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو کہ انسان اگر 40 دن تک مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کو 2 نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے دل میں نفاق نہیں پیدا ہوتا، اور دوسرا 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین
العالمین جنتی بنا دیں گے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعات جو شخص ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص پر بھی جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کو 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو پکڑنے والا 70,000 فرشتہ ہوگا، لیکن ان فرشتوں سے جہنم کی آگ قابو میں نہ آ رہی ہوگی، لیکن انسان کے آنسو کا ایک قطرہ اس کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، بجھا دے گا۔ اور اسی طرح بیٹیوں کی تربیت کرنا، بیٹیوں کی پرورش کرنا، یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت دین اسلام کے مطابق کرے گا، پھر دین اسلام کے مطابق ان کی شادی کر دے گا، وہ قیامت والے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح یہ میری 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، اسی طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ 10 عمل ہے، جو شخص اپنی زندگی کے اندر ان 10 عمل پر عمل کر لیتا ہے، یقیناً وہ بندہ دنیا میں ہی جنتی ہے۔ دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے، پہلے نمبر پر عقیدہ توحید ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کی رضا یعنی اخلاص اس کے اندر شامل ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر دعا، چوتھے نمبر پر تقوی، 5ویں نمبر پر روزہ، 6واں نمبر پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز کا ادا کرنا، 7ویں نمبر پر ظہر سے پہلے کی 4 رکعات کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح 8ویں نمبر پر اللہ سے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکل جانا اور بیٹیوں کی تربیت کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کرتا رہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور 10واں اور آخری عمل یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان ہمیشہ ذکر کے ساتھ تر رکھنی چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں ان 10 اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔